اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، محترم سامعین، آج 9 ذی الحجہ ہے، اہم ترین یہ تاریخ ہے اس حوالے سے کہ آج کے دن تمام حاجی عرفات میں جمع ہوتے ہیں اور خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی مغفرت اور آمرزش کے طلبگار ہوتے ہیں۔ یعنی آج کے روز کو روز عرفہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اہم ترین روز اس حوالے سے کہ آج کے روز خداوند عالم نے اپنی رحمت کے تمام باب اپنے مخلوق پر کھول دیے اور اللہ کا کھلا ہوا اعلان، کھلی ہوئی دعوت کہ آؤ اور اپنے گناہوں کی مغفرت مجھ سے طلب کرو، میں تمہاری ہر آواز کو سننے والا ہوں اور تمہارے ہر لغزش کو بخشنے والا ہوں۔ دعائے مشلول میں کچھ فقرے ہیں کہ جس میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند عالم کے حوالے سے گفتگو ہے، اس کی عظمت اور بزرگی، اس کی قدرت کے حوالے سے گفتگو ہے کہ لا تشتبہ علیہ الاصوات۔ جو لوگ حج سے مشرف ہوئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں اور مشاہدہ کیا ہوگا ان افراد میں کہ عرفات کا جو وسیع و عریض تقریباً 18 کلومیٹر کے اندر وہ پھیلی ہوئی جگہ، وہ میدان، تمام میدان لق و دق حاجیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ مختلف آوازیں ہوتی ہیں، مختلف دعائیں ہوتی ہیں، مختلف طریقے ہوتے ہیں دعا مانگنے کے۔ کوئی کس انداز میں دعا مانگ رہا ہے، کوئی کسی انداز میں اپنے خدا سے، خداوند عالم سے اپنے گناہوں کی مغفرت کو طلب کر رہا ہے، کوئی گریہ فرما رہا ہے، کوئی دعا پڑھ رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لا تشتبہ علیہ الاصوات، یہ جمع غفیر حاجیوں کا تمام مختلف طرح سے، مختلف لہجوں میں، مختلف زبانوں میں، مختلف دعاؤں کے ساتھ اپنی حاجات کو طلب کر رہے ہیں، اپنی مغفرت کو طلب کر رہے ہیں۔ لا تشتبہ علیہ الاصوات، ذات خداوندی وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر کسی کی بھی آواز مشتبہ نہیں ہوتی۔ جو حاجی مانگ رہا ہے اس حاجی کو وہی دیا جا رہا ہے، جو حاجی اپنے جس گناہ کی مغفرت طلب کر رہا ہے اسی گناہ کی اس کی مغفرت کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی حاجی اتنی آوازوں میں نعوذ باللہ جو ہے خدا آواز نہ سمجھ پائے۔ لا تشتبہ علیہ الاصوات، اس لیے کہتے ہیں وہ قادر مطلق ہے، وہ سمیع ہے، وہ بصیر ہے، اس کے اوپر کسی بھی فرد بشر کی آواز مشتبہ نہیں ہوتی۔ اس خدا نے، وہ خالق کائنات آواز دے رہا ہے کہ آؤ آج کے روز آؤ اور مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ آج کا روز بہت اہم روز ہے۔ کچھ اعمال آج کے روز کے حوالے سے مفاتیح الجنان میں نقل ہوئے ہیں جن کو میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ مومنین آسانی سے ان اعمال کو بجا لا سکیں اور ان کو مفاتیح میں تلاش کرنے کی دقت پیش نہ آئے۔ پہلا عمل جو یہاں پر ہے وہ ہے روزے کے حوالے سے۔ حالانکہ میرا میسیج اب لوگوں تک پہنچے گا کہ اگر کچھ لوگ جو اگر کچھ کھا چکے ہیں تو روزہ نہیں رکھ سکتے،
لیکن جن افراد نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا ہے وہ مستحب روزے کی نیت کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کا روزہ مستحب ہے اور تاکید ہے، بہت فضیلت ہے آج کے دن روزہ رکھنے کی۔ تو پہلا جو عمل ہے آج کے روز کے حوالے سے، آج کے مبارک روز کے حوالے سے، وہ روزے رکھنے کا ہے۔ دوسرا عمل جو ہے وہ غسل کے حوالے سے ہے۔ آج کے دن غسل مستحب ہے، اور استحباب ایسے ہے کہ یہ غسل زوال سے پہلے انجام پائے۔ یہ غسل جو آج کے روز مستحب ہے زوال سے پہلے انجام پائے، اور آج کے اعمال میں سے زیارت امام حسین علیہ السلام وارد ہے، اور آج کے روز زیارت امام حسین علیہ السلام کو پڑھنے کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ جو 1000 حج، 1000 عمرے، 1000 حج سے بھی زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ یعنی جو شخص آج کے روز مولا حسین کی زیارت کی تلاوت کرے گا، زیارت کو پڑھے گا، اس شخص کو 1000 عمرے، 1000 حج اور 1000 جہاد میں شریک ہونے سے بھی زیادہ کا اجر و ثواب خداوند عالم اس شخص کو عطا فرمائے گا۔ اور آج کے اعمال میں 2 رکعت نماز ہے زیر آسمان۔ 2 رکعت نماز زیر آسمان اس کیفیت سے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت، اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورہ قل یا ایھا الکافرون کی تلاوت۔ اور ان 2 رکعت نماز کے بعد ایک 4 رکعت نماز اور ہے۔ ان 2 رکعات نماز کے بعد 4 رکعات نماز اور ہے، اور ان 4 رکعات کی نماز کو پڑھنے کی کیفیت یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورۃ الحمد کی تلاوت کرے گا، اور سورۃ الحمد کی تلاوت کے بعد ہر رکعت میں 50 بار سورہ توحید کی تلاوت کی جائے گی۔ 4 رکعت نماز اس کیفیت سے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد اور سورۃ الحمد کے بعد ہر رکعت میں 50 مرتبہ سورہ توحید کی جو ہے تلاوت کی جائے گی۔ اور دیگر اعمال آج کے حوالے سے یہ ہے کہ تسبیحات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مفاتی میں نقل ہے، آپ اس کو جو ہے مفاتی سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج کے روز دعائے ام داؤد بھی نقل ہے کہ پڑھی جائے تو 22 اجر و ثواب ہے۔ دعائے مشلول بھی آج کے روز کے اعمال میں وارد ہوئی ہے، لیکن اہم ترین عمل آج کا دعائے عرفہ ہے۔ اہم ترین تمام اعمال میں اگر کسی کو فوقیت ہے، اہم ترین عمل جو ہے وہ دعائے عرفہ کا عمل ہے۔ تمام مومنین کو چاہیے کہ دعائے عرفہ آج کے روز پڑھیں، اور یہ تمام اعمال جو میں نے بتائے اس طرح سے بجا لائے کہ جب نماز ظہرین کو اول وقت ادا کرے، نماز ظہرین کو ادا کرنے کے بعد اگر اس کو یہ جگہ میسر ہے کہ زیر آسمان وہ اعمال کو انجام دے سکے تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر انجام نہ دے سکے تو وہ جہاں بھی ممکن ہو ان اعمال کو انجام دے۔ نماز ظہرین کو انجام دے اول وقت، اس کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز جو میں نے بتائی اس کو پڑھے، پھر اس کے بعد 4 رکعت نماز پڑھے، پھر ان 4 رکعات نماز کے بعد دعائے عرفہ کا شروع کرے۔ دعائے عرفہ بہترین دعا ہے، اور یہ دعا امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے۔ آج کا روز اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ آج کے روز جب تمام حاجی عرفات کی طرف روانہ ہیں اور اعمال حج کو انجام دے رہے ہیں، لیکن وہ شخصیت، وہ ذات کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کو خلق کیا گیا، کہ جو جگہ جس کے والد کا مولود ہو، جو مولود کعبہ ہو، اس کے پسر کو ہی، اس کے فرزند کو ہی ظالمین نے وہ کیفیت، وہ حالات پیدا کر دیے کہ مولا حسین حج کے اعمال کو انجام نہ دے سکے، بلکہ حج کو عمرے میں بدل کر ان کو وہاں سے کوفے کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ بہت اہم بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے، ایک لمحہ فکریہ ہے تمام امت مسلمہ کے لیے کہ آج کا روز کیوں اہمیت کا حامل ہے۔ پہلا کہ روز عرفہ، دوسرا اس ذات کو حج انجام نہ دینے دیا گیا جس کے سبب سے کائنات خلق ہوئی،
جس کے صدقے میں تا قیام قیامت کائنات کا ہر موجود رزق پاتا رہے گا۔ اگر یہ شخصیتیں اگر ان شخصیتوں کی اگر ان اشخاص مقدسہ کی تخلیق خداوند عالم کو مقصد نہ ہوتی، اگر پنجتن پاک کو امام حسین، امام حسن، مولا علی، پیامبر اعظم جناب فاطمہ، ان پنجتن پاک کی تخلیق کا مقصد نہ ہوتا تو خداوند عالم جو ہے کائنات کو خلق نہ کرتا۔ جب کائنات خلق نہ ہوتی تو حج کا تصور نہ ہوتا۔ حج کی ضمانت، حج کی بقا مولا حسین ہے۔ اگر حج کو بچایا کسی نے، اگر خانہ کعبہ کی حرمت کو کسی نے بچایا تو وہ ذات حسین ہے۔ مولا حسین کی شخصیت کو پہچانے جو بھی حاجی حج کو انجام دے رہا ہے اور میرا پیغام اس تک اگر پہنچ رہا ہے تو وہ یہ غور و فکر کرے کہ وہ امن و امنیت اور وہ اسلام کو جو آج عروج حاصل ہے اور بلندی حاصل ہے وہ کس کی وجہ سے ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی حرمت کس کی وجہ سے باقی ہے، خانہ کعبہ کے اعمال کی حرمت کس کی وجہ سے باقی ہے، یہ حج کی حرمت کس وجہ سے باقی ہے، حج کا تصور کس وجہ سے باقی رہا۔ کون ذات ہے کہ جس نے حج کی پاسداری کی، جس نے حج کی حرمت کو بچایا، وہ کوئی اور نہیں، وہ ذات حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اگر مولا حسین حج کو عمرے میں بدل کرنا چاہتے تو کچھ لعین افراد خانہ کعبہ کی حرمت کو بھی پامال کر دیتے، لیکن مولا حسین نے خانہ کعبہ کی حرمت کا لحاظ رکھا، خدا کی حرمت کا لحاظ رکھا۔ اور کس دل سے آپ ذرا تصور کریں کہ کوئی حاجی اگر حج کی نیت سے جائے، تمام مشقتیں برداشت کر کر، سفر کی مشقتیں، تمام پیسہ خرچ کر کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اگر کوئی حاجی حج کی نیت سے حج کرنے کے لیے جائے لیکن وہاں جا کر کچھ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ وہ حج انجام نہ دے سکے، اس انسان کے دل پر کیا گزرے گی۔ ہر حاجی کو میں مخاطب قرار دیتا ہوں، تمام امت مسلمہ کو میں خطاب قرار دیتا ہوں، مورد خطاب قرار دیتا ہوں کہ ذرا سوچیں کہ اگر کوئی انسان، اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے، اگر کوئی انسان حج کی نیت سے جا رہا ہے اور اس کو حج سے منع کر دیا جائے یا اس کو ایئرپورٹ سے باہر نہ نکلنے دیا جائے، ایئرپورٹ سے واپس کر دیا جائے کہ جاؤ تم ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، تو کیا دل پہ گزرے گی اس انسان کی۔ اور وہ کہ جو خانہ کعبہ کے قریب ہو، فرزند خانہ کعبہ، کہ جس کی وجہ سے خانہ کعبہ قبلہ قرار پایا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ قرار پایا، جس کی وجہ سے اللہ نے خانہ کعبہ کو وہ اعزاز بخشا کہ تمام مسلمان خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز کو انجام دیں، جس کی وجہ سے اللہ نے خانہ کعبہ کو لائق طواف بنایا، اس انسان کو لوگوں نے حج انجام نہ دینے دیا اور عمرے میں بدل کر انہیں وہاں سے کوفے کی طرف روانہ ہونا پڑا۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے غور و فکر کریں کہ کیوں ایسا ہوا، کیا ایسا کرنا صحیح تھا؟ بالکل غلط تھا، ہر لحاظ سے غلط تھا اور ہمیشہ غلط رہے گا۔ تو اس لیے دعائے عرفہ کی اہمیت یہ ہے کہ خداوند عالم نے اس دعائے عرفہ میں وہ تمام مضامین، مفاہیم، معارف اس دعا میں خداوند عالم نے رکھے کہ جب انسان اس دعا کو پڑھے تو الگ سے انسان کو اپنی کچھ حاجت کرنے کی ضرورت نہ ہو۔ تمام حاجات، چاہے وہ دنیاوی حاجات ہوں یا اخروی حاجات ہوں، تمام انسان کی ضروریات کو، تمام حاجات کو اللہ نے دعائے عرفہ میں الفاظ کی شکل میں ڈھالا اور دعائے عرفہ کے عنوان سے مسلمانوں کے لیے پیش کیا کہ اس کو پڑھو اور اپنے گناہوں کی اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ اس لیے نہایت اہمیت کے ساتھ اہتمام کیا جائے اور دعائے عرفہ کو تمام افراد اپنے گھروں میں پڑھیں، ضرور پڑھیں، بہت اہم دعا ہے۔ یہ آج دو مناسبتیں تھیں، ایک تو روز عرفہ ہے اور دوسری مناسبت جو ہے وہ آج روز شہادت حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام ہے۔ جناب مسلم نے
وہ شاہکار انجام دیا کہ جو کربلا کا مقدمہ قرار پایا۔ جناب مسلم ابن عقیل ایک اہم شخصیت کا نام ہے، ایک بہت اہم شخصیت کا نام ہے کہ جناب مسلم کے حوالے سے مختلف روایات وارد ہیں، ان کے تقدس کے حوالے سے، ان کی شجاعت کے حوالے سے، ان کی بصیرت کے حوالے سے۔ ایک جو اہم بات یہ سامنے آتی ہے کہ کیوں امام حسین علیہ السلام نے تمام بنی ہاشم سے جناب مسلم کا انتخاب کیا سفیر کے عنوان سے۔ یہ ہمارا اور آپ کا انتخاب نہیں ہے، یہ امام معصوم کا انتخاب ہے۔ معصوم یعنی کہ جس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، کوئی خطا نہیں ہوتی، بلکہ ائمہ وہ ہیں کہ جن سے ترک اولیٰ بھی نہیں ہوتا، کہ جن کی منزل انبیاء سے افضل ہے۔ بعض انبیاء سے ترک اولیٰ ظاہر ہوا، لیکن ائمہ وہ ہیں، وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جن سے ترک اولیٰ بھی ظاہر نہیں ہوا۔ امام معصوم کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ امام معصوم کا انتخاب کبھی قبیلے اور منطقے کے عنوان سے نہیں ہو سکتا، رشتہ داری کے عنوان سے نہیں ہو سکتا، قرابت داری کے عنوان سے نہیں ہو سکتا۔ معصوم کا انتخاب ہوا و حفظ کے عنوان سے نہیں ہو سکتا، بلکہ معصوم نمائندہ الہی ہے۔ اگر معصوم کسی کا انتخاب کر رہا ہے تو گویا خدا نے اس کا انتخاب کیا۔ وہ کچھ چیزیں کہ جو سبب بنے جناب مسلم کا انتخاب کے لیے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا، جس میں سے سب سے پہلی چیز جو تھی وہ امانت داری تھی۔ جناب مسلم امین مشہور تھے، بہت امانت دار شخص تھے۔ وقت نہیں ہے، نہیں تو میں تفصیل سے عرض کرتا۔ دوسری یہ کہ جناب مسلم نے جو عہد کیا تھا ولایت کے ساتھ وہ روشن تھا، اور شدت کے ساتھ انہوں نے ولایت کا دفاع کیا اور دفاع کرتے رہے۔ جنگ صفین میں اگر آپ جنگ صفین کا مطالعہ کریں تو ایک گروہ جو تھا وہ مولا علی نے جناب مسلم کی سرکردگی میں رکھا، اور اہم کارنامہ انہوں نے جنگ صفین میں شجاعت کے حوالے سے انجام دیا۔ تیسرا پہلو یہ تھا کہ بابصیرت شخص تھے۔ ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت وہ ہوتی ہے کہ جو آپ کو دکھایا جائے وہ دکھے گا، لیکن بصیرت وہ ہوتی ہے کہ جو حقیقت ہوگی وہ دکھے گی آپ کو۔ یعنی جناب مسلم کا مرتبہ وہ تھا کہ حقیقت کو دیکھتے تھے، وہ لوگوں کے دھوکے میں نہیں آئے۔ دیکھیے قبیلہ بنی ہاشم میں اور بھی جوان تھے، لیکن جناب مسلم نے مولا حسین کے ساتھ سفر کیا اور انہوں نے ولایت کے دفاع کی ذمہ داری لی اور کہا کہ میں ولایت کا دفاع کروں گا۔ بابصیرت شخص تھے۔ پھر اگلا عنوان ان کے انتخاب کا یہ تھا کہ ان کی علمی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے ان میں جامعیت پائی جاتی تھی۔ حالانکہ تاریخ میں زیادہ ان کے علم کے حوالے سے نہیں ملتا، لیکن جتنا ملتا ہے ان کو دیکھ کر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان کی علمی حیثیت اور علم کو عمل سے تطابق دینا، علم کو عمل کے مطابق ڈھالنا، کیونکہ علم جب تک عمل میں نہ ڈھلے وہ علم نہیں کہلاتا۔ جناب مسلم نے علم کو عمل میں ڈھال کر بتایا کہ دیکھو علم جب تک عمل میں نہ ڈھلے وہ علم نہیں کہلاتا، اور جناب مسلم کی شخصیت علمی اور عملی اعتبار سے ایک جامع شخصیت کے وہ مالک تھے۔ اور پھر ایک جملہ کہ جب کوفیوں کے خط آنے لگے کہ آپ آ جائیے اور ہمارے دل آپ کے لیے تیار ہیں اور ہماری تلواریں آپ کے لیے تیار ہیں اور ہمارے پاس کوئی ہادی نہیں ہے، ہم قیام کرنا چاہتے ہیں حکومت وقت کے خلاف، تو مولا حسین نے ایک خط لکھا اور اس خط میں لکھا کہ میں تمہاری طرف اپنے سفیر کو بھیج رہا ہوں کہ جس کا نام کیا مسلم ابن عقیل ہے۔ اور جناب مسلم ابن عقیل کے لیے جو لفظ مولا حسین نے استعمال کیے ہیں، جو فقرے جو کلمات ان کے لیے استعمال کی ہیں، وہ فقرے خود اس بات کو بتاتے ہیں کہ مولا حسین کی نگاہ میں کیا مقام و منزلت رکھتے تھے جناب مسلم ابن عقیل۔ مولا عرض کرتے ہیں کہ وَإِنِّي بَاعِثٌ إِلَيْكُمْ بِأَخِي
وابن عمی وثقتی من اہل مسلم ابن عقیل لیعلم لی کنہ امرکم ویکتب الی بہ ما یتبین لہ من استماعکم۔ اے کوفیوں، اے خط لکھنے والوں، میں تمہاری طرف اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے چچزاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، وثقتی اپنے مورد اعتماد شخص کو بھیج رہا ہوں۔ یہ جملہ مطلب یہ فقرہ، یہ لفظ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ وثقتی، مولا حسین معصوم کہہ رہا ہے کہ میں اپنے مورد اعتماد، مورد یقین شخص کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں، من اہلی، جو میرے اہل سے، اس کا نام کیا؟ مسلم ابن عقیل ہے۔ اور یہ کیا کریں گے؟ لیعلم لی کنہ امرکم، اور یہ مسئلے کی حقیقت کو دیکھیں گے کہ جو تم کہہ رہے ہو ویسا ہے بھی یا نہیں، پھر اس کے بعد میری طرف یہ خط لکھیں گے تمہارے حوالے سے کہ تمہاری کیا کیفیت انہوں نے دیکھی، کہ انہوں نے اپنے دعوے میں سچا پایا یا نہ پایا۔ یہ روایت جو ہے یہ اخبار الطوال میں نقل کی گئی ہے۔ تو یہ جناب مسلم کے حوالے سے تھا۔ آج وقت نہیں ہے کہ میں ان کے مصائب بھی ذکر کروں، بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ جناب مسلم اس غریب کا نام ہے کہ جو کربلا کا مقدمہ ہے۔ جناب مسلم بہت غربت میں شہید ہوئے، کربلا کے میدان میں اعزاء و انصار تھے، کچھ رونے والے بھی وہاں موجود تھے، کچھ افراد ساتھ میں تھے، لیکن جناب مسلم کے پاس کوئی نہ تھا۔ وہ غربت میں شہید ہوئے۔ جب وہاں وارد ہوئے تو ایک دست بہت سے لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، لیکن جب انہوں نے ان پر تکیہ کر کے قیام کیا اور ان کے اصرار پر قیام کیا تو ایک کے بعد ایک دیگر ان کو چھوڑتے چلے گئے۔ اور وہ وقت وہ آیا کہ ابن زیاد نے ان کو گرفتار کیا اور دارالامارہ پر لے جا کر ان کو شہید کر دیا۔ اور ایک اور جملہ، جب خبر شہادت مسلم مولا حسین کو پہنچی تو مولا حسین نے ایک اور جملہ کہا کہ جس سے اور زیادہ عظمت اور فضیلت مولا حسین کے نزدیک جو مقام تھا ان کا اور ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے مولا حسین نے کہا کہ اے مسلم، تمہارے جانے کے بعد اب مجھے دنیا میں کوئی نیکی نظر نہیں آتی، اب مجھے دنیا میں کوئی سعادت نظر نہیں آتی تمہارے جانے کے بعد۔ یعنی وہ منزلت تھی مولا حسین کے نزدیک جناب مسلم ابن عقیل کی۔ میں تمام حضرات کو آج جناب مسلم ابن عقیل شہادت کے عنوان سے تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، خصوصاً اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔